بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایف ایگزیکٹو انٹرویو سیشن سٹارٹ ہے، جس میں مختلف کمپنیوں کے آنرز، ایگزیکٹوز، ڈائریکٹرز ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ ہم بار بار یہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس انٹرویو کا مقصد صرف اور صرف کہ آپ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے بارے میں جان سکیں، اور باقی جو ڈیٹیلز کنورسیشن انشاءاللہ پھر بعد میں ہم اسٹارٹ کریں گے۔ ابھی کیونکہ ہمارے آلموسٹ 300 ممبرز ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہم وہ پوری کنورسیشن آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، جس کے حوالے سے ہم نے یہ انٹروڈکشن سٹارٹ کیا، اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ملا، اور لوگ اور دوست بڑا اس کو پسند بھی کر رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں، اور مزید ہم ڈیلی بیسس پہ ہم کر رہے ہیں۔ آج تو ہم نے 2 انٹرویو کیے کیونکہ کل ہم نہیں کر سکے۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، تو ان سے ڈسکس کرتے ہیں ساری ڈیٹیل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام منیر صاحب، آپ کیسے ہیں سر؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو الحمدللہ جی، پاکستانی ایگزیکٹو فور انٹرویو سیشن کے اوپر۔ جی سر، اوور ٹو یو سر، اپنا انٹروڈکشن کروائیے گا ناظرین کو تاکہ وہ آپ کے بارے میں جان سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرا نام تہنون خان ہے، and I'm the CEO of Tech and Global۔ سب سے پہلے منیر شاہ صاحب، thank you very much for giving me this opportunity to be present in this forum۔ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا میں اس کی تعریف کر دوں تو وہ میرے خیال سے برائی نہیں ہوگی۔ میں کرا دیتا ہوں، بالکل۔ میرا جی تعلق کراچی سے ہے۔ میں نے اپنا پروفیشنل کیریئر جو ہے 1991 میں شروع کیا تھا۔ جو میری بیسک کوالیفیکیشن ہے وہ میں بیچلرز ان کامرس ہوں۔ اس کے بعد میں نے ڈپلوما ان کمپیوٹر سائنس کیا۔ اس زمانے میں کمپیوٹر سائنسز کے اندر جو سب سے ہائیسٹ ایجوکیشن مانی جاتی تھی وہ ڈپلوما سافٹ ویئر کے اندر یا ڈپلوما کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے اندر۔ سو میں نے ڈبل ڈپلوما کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنا جو کیریئر شروع کیا۔ میں آپ سے ڈسکس کروں گا، آپ نے ڈپلوما کمپیوٹر ہارڈ ویئر کہاں سے کیا؟ یہ جی پیٹرومین کمپیوٹر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، جو بہت کون سی برانچ سے کیا آپ نے؟ کون سی برانچ سے کیا؟ جو میری برانچ تھی وہ تھی شاہ فیصل کیمپس which was located on شارع فیصل very close to airport۔ بلوچ کلونی والی تو نہیں تھی؟ بلوچ کلونی برانچ نہیں، یہ اسٹار گیٹ کے پاس یہ برانچ انہوں نے نئی اوپن کی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے سیکنڈ سیمسٹر سے جو بلوچ کالونی کے اوپر جو ان کا ہیڈ آفس تھا مسرت بلڈنگ والا، وہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ جی، بلوچ کالونی سے میں نے خود کیا ہے 95 میں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ سو اس زمانے میں تو سارے لوگ پیٹرومین سے ہی نکلا کرتے تھے، ایک وہ واحد انسٹیٹیوشن تھی۔ پیٹرومین سے کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے جو اپنی پہلی جاب سٹارٹ کی وہ ایک کمپنی تھی نیشنل کمپیوٹرز کے نام سے، وہاں پہ، اور مارکیٹنگ کے اندر میں گیا۔ پھر وہاں سے میں موو ہوا سسٹم سروسز کے اندر، جہاں پہ ٹیکنیکل سپورٹ کا میں کام کرتا رہا۔ تقریباً کوئی 5.5-6 سال میں وہاں رہا ہوں۔ 97 میں آئی موو ٹو اندر کمپنی نیم ہائی ٹیک بزنس مشینز، جو اس وقت کامپیک کے ایک ماسٹر ایجنٹ ہوتے تھے۔ وہاں سے تقریباً 99 کی جنوری میں I've joined another group named NDS Technologies، جو کہ پاکلینڈ سیمنٹ جو ایک ادارہ تھا یہاں پہ بہت مشہور، اس کی ایک ذیلی کمپنی تھی آئی ٹی کے اندر۔ NDS میں میں رہا ہوں۔ NDS کے بعد میں چلا گیا جناب ایک دبئی بیسڈ کمپنی تھی کمپیوٹر ایج سروسز، جنہوں نے پاکستان میں ریڈ ہیٹ کو لانچ کیا تھا، تو آئی واز کنٹری مینیجر فار دیم۔ اس کے ساتھ اس کے بعد وہاں سے میں SI3 میں آیا، جو کچھ پاکستانی تھے جو کینیڈا بیس تھے، انہوں نے ایک اسٹارٹ اپ کیا اور پاکستان میں آ کے انہوں نے امپلائمنٹ دی اور جو ٹیلنٹ پول تھا اس کو اکٹھا کیا۔ سو آئی ورک ود دیم۔ 2007 میں لاسٹ میں آئی جوائنڈ الفتیم ٹیکنالوجیز، جو مڈل ایسٹ بیس ایک گروپ ہے، اور ان کا میں HBO مائکروسافٹ کا جو بزنس تھا اس کو ہیڈ کر رہا تھا پاکستان میں۔ 2010 کے اندر میں نے ہیولٹ پیکرڈ انٹرپرائز کو جوائن کیا۔ اس میں ملٹیپل رول رہے۔ جو لاسٹ میرا رول تھا، بیکاز اٹس اے گلوبل آرگنائزیشن، سو لاسٹ جو میرا رول تھا وہ تھا چینلز ہیڈ کا، جہاں پہ میں ایشیا ایمرجنگ کنٹریز کو لک آفٹر کر رہا تھا، پاکستان سمیت بنگلہ دیش، سری لنکا، کمبوڈیا، نیپال اور بہت ساری کنٹریز اس میں شامل ہیں۔
2018 میں ہیولٹ پیکرڈ انٹرپرائز نے فیصلہ کیا کہ وہ کنٹری سے ایگزٹ کریں، اپنا آفس یہاں سے انہوں نے کلوز کیا. اس وقت ایک آپشن مجھے یہ نظر آیا کہ جی ہم آگے کیا کریں گے. تو ایک چیز ذہن میں آئی کہ کوئی ایک ایسی انسٹیٹیوشن بنائی جائے، کوئی ایک چھوٹا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا جائے جس میں ہم سیلف امپلائڈ ہو جائیں اور ساتھ میں جو ہم نے ہماری یوتھ ہے اس کے لیے ہم امپلائمنٹ کے ذرائع پرووائڈ کر سکیں. سو ہمارے ساتھ جو لائک مائنڈیڈ ہمارے دوست احباب تھے، جو ہمارے سینئرز تھے، ان کے ساتھ گفت و شنید کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم ایک کمپنی کو باقاعدہ طور پہ انیشیٹ کرتے ہیں. اور پھر ٹیک اینڈ گلوبل کا اس طریقے سے وجود عمل میں آیا 2019 اپریل کے اندر. چلے سر، تھینک سو مچ. آگے بڑھتے ہیں. تو سر آپ نے جو کمپنی رجسٹر کی ہے اس کے بارے میں کب کی اور اب تک آپ اپنی کمپنی کے کی کیا کیا اچیومنٹس کر چکے ہیں، اس کے بارے میں ذکر کریں تھوڑا سا. ہم نے جی یہ کمپنی جو بنائی ہے، یہ اس کے پیچھے جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل بزنس سولوشنز کے اوپر ہم کام کریں. اس کے 3 مین پلرز ہیں اس کمپنی کے. ایک ہے ڈیجیٹل لرننگ سولوشنز، جس کے اندر ہم لرننگ مینجمنٹ سسٹمز دے رہے ہیں. آف دا شیلف کورسز کا سولوشن ہے ہمارے پاس. ویڈیو لرننگ ایکسپیرینس پلیٹ فارم کی سروسز ہیں. اس کے بعد یہ یونیورسٹی کالجز کے لیے جو آپ لرننگ پورٹل بنا رہے ہیں آج کل کے حالات میں، جو بہت زیادہ موافق بھی آ رہا ہے. سو ایک یہ سروسز ہیں. دوسرا ہمارا جو پلر ہے وہ ہے ڈیجیٹل بزنس سولوشنز کا، جس میں ہمارے پاس ای سگنیچرز کی سروسز موجود ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے ڈیجیٹل بورڈ پورٹل موجود ہے. اس طریقے سے اور کچھ بزنس کی کریٹیوٹی ایپس بورڈ آف ڈائریکٹر کا جو پورٹلز ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بتائیں گے، کیا چیز ہے؟ جی نارملی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو یہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں ٹریڈیشنل وے میں، وہ سارا ایک جب بھی آپ کال کرتے ہیں تو سارے ڈائریکٹرز کا ہونا ضروری ہے، اور پھر کمپنی سیکرٹری کے لیے وہ ساری فائلوں کا لے کے بھاگنا ضروری ہے. تو یہ جو ایک ٹیکنالوجی ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، اس کا یہ پریکسونمی کے نام سے ہے، ڈیجیٹل بورڈ پورٹل. اس کا تھیم یہی ہے کہ جی گو پیپر لیس. آپ کو ساری چیزوں کو ڈیجیٹلی آرکائیو کر کے آپ سسٹم پہ لے کے جا سکتے ہیں. ڈیجیٹل اٹینڈنس آپ لے سکتے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی روم میں بیٹھے ہوئے ہوں. کوئی اس وقت دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، ورچوئل لنک کے تھرو اس کو جوائن کر سکتا ہے. جو بورڈ کی ریزولوشنز ہیں، جو ڈاکیومنٹس ہیں، وہ ڈیجیٹلی اس کے اندر اپلوڈ ہوتے ہیں. اسی کے اوپر اٹینڈنس بنتی ہے. اسی پہ آپ کے جو کامنٹس ہیں، جو منٹس آف دا میٹنگ ہوتے ہیں، وہ مارک ہوتے ہیں، اور وہ سب ان ریزولوشنز کو اپروو کیا جاتا ہے اور اس کو بورڈ پیک کی صورت میں آرکائیو کر دیا جاتا ہے. اب اگر مثال کے طور پہ 3-4 سال کے بعد، جیسے پاکستان میں ٹیکس آڈٹ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ آپ کی کوئی ایک کلاس کے اوپر انہوں نے آپ سے مانگا کہ جی یہ ریزولوشن آپ کی کب پاس ہوئی تھی، تو آپ کو دوبارہ سے فائلوں میں سر کپانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ میری بورڈ میٹنگ جو ہے فلاں سال میں اتنے مہینے میں ہوئی تھی. آپ نے سمپلی جا کے ویب سائٹ کے تھرو اس کو نکالا ہے اور آپ نے وہاں سے وہ ڈاکومنٹ پروڈیوس کر دیے. تو اٹس اے ویری ویری سافٹ سولوشن. بہت ایزی ہے، ایزی ٹو مینیج ہے، اور ایک نیا کنسیپٹ ہے. یو ایس اے کے اندر یہ وائڈلی یوز ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر کچھ ادارے یوز کر رہے ہیں، بٹ اتنا زیادہ ٹرینڈ میں نہیں ہے جس کی ہم اویئرنیس یہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں. تو سر یہ تو زبردست چیز ہے. سب سے پہلے تو آپ پاکستانی ایگزیکٹو فورم کو یہ والا سافٹ ویئر گفٹ ایز اے آفر کریں، تاکہ ہم اس کو کیونکہ ہم ڈفرینٹ ہماری کمپنیز اور ڈفرینٹ ہم اس کو ایز اے انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. ایک یہ ٹرائل بھی ہو جائے گا اور دوستوں کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ جو ہمارے ممبرس بھی ہیں، جیسے ابھی پاکستانی ایگزیکٹو فورم رجسٹر ہونے جا رہا ہے آلموسٹ، اس کے ہمارے 6-7 ممبرس ڈائریکٹرز ہوں گے. تو وہ بھی ورچوئل سے ہوں گے، جیسے کچھ لوگ کویت سے ہیں، کچھ پاکستان سے ہیں. اسی طرح جیسے ہم پی ایف ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹر کر رہے ہیں، تو اس کے بھی ہم 10 بورڈ آف ڈائریکٹرز بنا رہے ہیں. تو اس کو ہم یوز کر کے دیکھتے ہیں. تو آپ ہمیں ایک ذرا گفٹ دیں. ڈیفینیٹلی جی، بالکل ہم آپ کو اس میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور آفٹر دس میٹنگ آپ کے ساتھ میں کنیکٹ رہوں گا. آپ مجھے ان پرٹیکولرز اپنے لوگوں کی شیئر کیجیے، ہم آپ کا پورٹل سیٹ اپ کرا کے دیتے ہیں. وی وڈ لو ٹو ہیلپ یو آؤٹ ان اینی وینچر جس میں آپ اس کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں اتنا. تو اس میں اگر ہم 0.1% اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اس میں. اس وقت دوسرا یہ بھی ہوگا نا کہ جب ہم جہاں پہ جب یہ یوز کریں گے پورٹل ڈائریکٹرز کے لیے،
وہ ڈفرینٹ کنٹری سے لوگ بلونگ بھی کریں گے, تو وہ جب اس سے مطمئن ہوں گے, ایز اے یوں سمجھے کہ ٹرائل ہوگا, تو وہ لوگ خوشی ہو کے اپنی کمپنی میں امپلیمنٹ کر لیں گے. تو کیونکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز ڈفرینٹ ہوں گے, ڈفرینٹ ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہوں گے, تو اس میں وہ بڑا اس میں ہیلپ فل ہوگا. یہ پورٹل کیسے ہوگا کہ مطلب آپ ایک لنک صرف دے دیں گے, آپ کے پورٹل پہ جا کے ہم کریں گے؟ جی, آپ کو ایک ویب سائٹ کا سا لنک مل جائے گا, اس کے اوپر آپ کے لوگ کنفیگر ہوئے ہوئے ہوں گے, آپ کو ایک فرسٹ ہینڈ ٹریننگ دے دی جائے گی, اور اس کے بعد آپ جب اپنے لاگ ان آئی ڈی سے اس کے اندر جائیں گے, اپنے جو آپ کے افیئرز ہیں بورڈ میٹنگ کے, وہ آپ اس کے اندر کنڈکٹ کر سکیں گے. اس میں یہ کتنا سکیور ہوگا, اس میں یہ کتنا سکیور ہوگا؟ کل کو ہم آپ سے لڑ پڑتے ہیں, آپ کی ہماری لڑائی ہوگی جو نارمل ہوتا ہے پاکستانی, تو کل کو آپ ہمارا پورٹل بند کر دیتے ہیں, تو ہم کہاں گئے؟ دیکھیں, آپ کا پورٹل اس طریقے سے بند نہیں ہو سکتا. جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا آپ کا ہے اور کمپلائنس ڈیٹا ہے, آپ کا وہ سیکیور ڈیٹا موجود رہے گا. جتنے بھی ہائیسٹ اسٹینڈرڈ ہیں سیکیورٹی کے, ٹیکسانومی جو کمپنی ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے, اور وہ انشور کرتے ہیں کہ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم اگر آپ کو اپنا ڈیٹا ریٹریو کرنا ہے تو دے ول ہیلپ یو آؤٹ ان دیٹ. مطلب ہمارے پاس رائٹس ہوں گے, اگر آپ کو کل ہمارے سے اگر ناراض بھی ہو جاتے ہیں, آپ سے ہماری نہیں بنتی کل کو, تو اس میں یہ کہ ہمارا وہ جو ڈیٹا سارا سیف ہوگا, ہمارے پاس اتھارٹی ہوگی کہ ہم اس کو ریٹریو کر سکیں. دیٹس گریٹ. کیونکہ یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, کیونکہ سم ٹائم یہ کہ کچھ کمپنیز اسٹارٹ کرتی ہیں, اسٹارٹ کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد کسی وجہ سے فائنینشیل ایشو آ گئے, کوئی اور ریزنز آ گئی, وہ اپنی کمپنی کلوز کر جاتی ہے. کمپنی کلوز ہوگی تو اس کے بعد وہ جو ڈیٹا یوزرز وہ کہاں جائے گا؟ وہ یہ ایک ویلڈ کوسچن تھا. اس لیے وہ ڈیٹا جی پاک رہے گا اس کلاؤڈ کے اوپر, اور آپ کو پورا رائٹ ہے کہ آپ اس کو جب چاہیں ریٹریو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک سلوشن ہے جو کہ ڈیجیٹل ای سگنیچرز کا سلوشن ہے. آج کل کے دور میں جب لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے کترا رہے ہیں, ڈاکومنٹس کو ہاتھ لگاتے ہوئے گھبرا رہے ہیں, تو یہ جو آپ کی ساری ڈاکومنٹیشن ہے, اس کی سائننگ کے لیے آپ کو فزیکلی کسی کے پاس ڈاکومنٹس کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. سو وہ سلوشن جو ہے ای سگنیچرز کا, وہ ڈاکیومنٹ پروڈیوس کر دیا جاتا ہے اس سسٹم میں اپلوڈ کر کے, اس کی ڈیجیٹل کاپی آپ کے پاس آئے گی, آپ اسے ڈیجیٹلی سائن کریں گے, میرے پاس آئے گی, میں اسے ڈیجیٹلی سائن کروں گا, and hence this agreement has been signed and parked in the system with a complete audit trail. So ساری دنیا میں یہ اپلائی ہوا ہے, لوگ یوز کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس کی اڈاپشن کے لیے میں نے یہاں پہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں دیکھا تھا یہ سگنیچر سسٹم. یہاں پہ ایک ہاسپٹلز ہے, میں کیا تھا تو انہوں نے سگنیچر آن لائن سائن کروائے تھے, اور اس کے بعد وہ سبمٹ کر دیا تھا. یہ وہ ڈائریکٹرز کا, اور یہ ایک ہی چیز نہیں کہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں. یہ ایک الگ سولوشن ہے جس کا نام ہے ڈاٹڈ سائن, اور جو ہم بورڈ پورٹل کی بات کر رہے ہیں وہ ٹیکسانومی بورڈ پورٹل ہے. اس میں منیر صاحب دیکھیں, میں کوسچن یہ بڑا یہاں پہ یہ کہ ناظرین سن رہے ہیں وہ اویئر بھی ہوں گے کہ جیسے ابھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹنگ ہے, تو اس ٹائم اگر ایک کمپنی کے 7 یا 10 بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں فار ایگزامپل, اب کچھ 2 سعودی عرب میں بیٹھے ہیں, 2 کویت میں بیٹھے ہیں, کچھ پاکستان میں بیٹھے ہیں, وہ آن لائن زوم تھرو یا جو آپ کا پورٹل ہے اس کے تھرو میٹنگ کریں گے. دیکھیے, جو کیریئر ہے آپ کا, اگر آپ لوگ زوم میٹنگ پہ کرنا چاہتے ہیں, زوم اس پہ کنفیگر ہو جائے گا. آپ اسکائپ پہ جانا چاہتے ہیں, وہ کنفیگر ہو جائے گا. It will not provide you a career. Career can be anyone. ٹیم مائکروسافٹ ٹیمز بھی ہو سکتا ہے, بٹ وہ پورٹل کے اندر ہم اسے کنفیگر کر کے آپ کو دے دیں گے. سو آپ نے ورچوئل لنک کے اوپر اپنے سارے لوگوں کو لینا ہے, اور ان کی لاگ ان آئی ڈیز اس کے اندر شیئر ہو جائیں گی. اسٹارٹ ورکنگ ان دیٹ. سو آپ کی ڈیپینڈنسی نہیں ہے کسی ایک پرٹیکولر پورٹل پہ کہ آپ نے زوم سے ہی آنا ہے اس کے اندر. اگر آپ کی کمپنی میں آپ اسکائپ یوز کریں, آپ اسکائپ یوز کر سکتے ہیں. میں کیا سمجھا یہ اس بات کو ہوا, یہ کنکلوڈ کیا کہ آپ ایک پورٹل دیں گے, اس پورٹل کے تھرو آپ اسکائپ جو بھی آپ کے پاس میڈیا اویلیبل ہے وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ نہیں کہ صرف اگر آپ کے پاس زوم ہے تو زوم پہ آئیں گے, ادر ٹائم نہیں آ سکتے. جی, واٹس ایپ کے تھرو بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں, واٹس ایپ کے تھرو نہیں ہو سکتا, نہیں آ سکتے. اچھا, جو ورچوئل کالنگ سافٹ ویئر ہیں اس کے تھرو آپ کو لینا پڑے گا. ورچوئل کالنگ, وہ کالنگ سافٹ ویئر اونلی ہے جو پورٹل کے تھرو ہے, اور ای سگنیچر ناظرین سیپریٹ ہے, دو سیپریٹ. ای سگنیچر سیپریٹ ہے, اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کا بھی ایک ٹرائل ورژن دوں گا تاکہ وہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں پی ای ایف فورم کے اندر اس کو ذرا آپ ان پریکٹس کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو اس کی. یہ ہم نے جی پاکستان کے اندر ہم نے یہ سیٹ اپ بنایا تھا منیر صاحب. اس کے بعد وی کیم اپ ود اے تھاٹ کہ ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گلوبلی. ہم نے اپنا کینیڈا آفس لانچ کرا which is run by another person who's Pakistani based in Canada.
ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ٹیلنٹ پول جو ہے اس کو گیدر کر سکیں. سملرلی ہم نے یو ایس اے کے اندر بھی ٹیک ہنٹ کا ایک چیپٹر اوپن کرا ہے جو کہ شکاگو بیس ہے. وہاں پہ بھی ہمارے جو پاکستانی ہیں جو یو ایس میں بسے ہوئے ہیں ان کو ساتھ میں ملایا گیا ہے. اور اس طریقے سے ہم اس وقت 3 کنٹریز کے اندر پریزنٹ ہیں اور تینوں کنٹریز کے اندر ہم اپنی یہ سروسز دے رہے ہیں. آپ نے ایک سوال کیا تھا اس وقت ایک اچیومنٹ کی, تو ابھی جو لیٹسٹ اچیومنٹ ہمارے پاس ہوئی ہے, ہم نے کینیڈا پاکستان بزنس کاؤنسل کے ساتھ بہت کلوزلی ورک کیا اور ان کو ہم اپنی ٹیکنالوجی سلوشنز کی آفرنگ دے رہے ہیں ان کے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے اور ان کے جو ایونٹس آ رہے ہیں اس کے لیے. ساتھ میں ہم ان کے ساتھ ایک ایم او یو بھی سائن کر رہے ہیں جس میں ہم پاکستان کے اندر وہ کمپنیز جو کہ کینیڈا پاکستان بزنس کاؤنسل سے رجسٹرڈ ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے, ان کو ہم جا کے یہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم, ڈیجیٹل سلوشنز, یہ سارے آفر کریں گے. سو کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم اسٹارٹ اس کو ایک چھوٹے اسٹارٹ اپ کے طور پہ کریں. ابھی بھی ہم اسٹارٹ اپ ہی ہیں بٹ اس وقت ہم 3 کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے جو بیسٹ ان کلاس ٹیلنٹ ہے اس کو اپنے ساتھ پول کیا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں مزید امپلائمنٹ کے مواقع ہم یہاں پاکستان کے اندر اپنے پاکستانیوں کے لیے پیدا کر سکیں. That's great. ماشاء اللہ, زبردست. یہ تو ہو گیا سر. اس کے علاوہ آپ کی کمپنی کی اصل اب بھی کچھ رہتا ہے یا نہیں؟ آپ فائنل ہم سمرائز کر لیتے ہیں جی, آپ کی جو پروڈکٹس کون کون سی ہیں, آپ اس کو سمرائز کر دیں. 1 میں 2 بتاتا 3 ہوں آپ 4 کو. 5 ایک ہمارے پاس لرننگ مینجمنٹ سولوشنز ہیں جس کے اندر آپ کے ڈیجیٹل لرننگ کے جتنے بھی آپ کے پورٹل ہیں ہم اس کو اوپر آپ کو ورک آؤٹ کر کے دے سکتے ہیں, چاہے وہ کارپوریٹ انسٹیٹیوشنز کے ہوں یا اکیڈمک کے ہوں. اسی طریقے سے ویڈیو لرننگ ایکسپیرینس پلیٹ فارمز ہیں. ویڈیو لرننگ ایکسپیرینس پلیٹ فارم کے اندر اٹ از سملر ٹو یوٹیوب کائنڈ آف تھنگ جس پہ آپ اپنے پروپرائٹری سسٹم کے تحت اپنے کمپنی کی ویڈیوز بیس ٹریننگز کو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی ہمارے پاس آف دا شیلف کورسز ہیں. ایک چیز میں آپ کے ساتھ پی ایف فورم پہ اور شیئر کروں گا کہ میں آپ کو ایک فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں. 14 ڈیز کے لیے ہم آپ کو کچھ کورسز ہیں جو فری آف کاسٹ ہم آفر کر رہے ہیں. آپ اس کو اپنے فورم پہ سرکولیٹ کیجئے. اس میں کووڈ اویئرنیس کے کورسز ہیں, مینٹل النیس ہے, ورک فرام ہوم ہے, اس طریقے کے ڈفرینٹ ٹاپک کے اوپر کورسز ہیں جو آپ کو. That's great. یہ آپ فورم, آپ اپنی فورم کے اوپر آپ اپنی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. جی بالکل, میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کے لنک شیئر کر دوں گا سو آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں. باقی جو نارمل ٹریڈیشنل کمپیوٹنگ ہارڈ ویئر کا کام ہے, وی پی این سولوشنز ہیں, ویب ہوسٹنگ ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایک ایز اے سسٹم کے تحت کام کر رہی ہیں. ایک کمپنی جو ہماری سسٹر کنسرن ہے جس میں علی رضا آبدی صاحب کا پہلے میرے خیال سے انٹرویو کر چکے ہیں, فن بز سروسز, دیٹ از اے سسٹر کنسرن جو کہ اس وقت ایکسکلوسیولی کام کر رہی ہے اکاؤنٹنگ سولوشنز کے اندر. سو ان کے ساتھ بھی ہمارا کنسورشیم بہت کلوز ہے. کچھ ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم نے اپنی ایک فائنینس کی سروسز کو سارا آؤٹ سورس کر رکھا ہے ان کے پاس اور ان کو ٹیکنالوجی سروسز بھی ہم دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک 2 وے کمیونیکیشن پہ ہم کام کرتے ہیں. ماشاءاللہ علی رضا آبدی صاحب بڑے ایکٹیو پرسن ہیں اور بڑے مطلب مزیدار اچھے آدمی ہیں اور بڑا ماشاءاللہ ایک ان کا بڑا سکسیسفل انٹرویو ہوا تھا جناب. باقی کینیڈا کے اندر جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں علی ظہیر صاحب, he is also from Pakistan but he is residing there for so many years. ان کا اپنا ایکسپیرینس ہے 17-20 ایئرس کا لرننگ فیلڈ میں. اس وقت ہم پاکستان کی کچھ ٹاپ ناچ یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایک سکسیس ہم نے جو یہاں پہ ریٹیل آؤٹ لیٹس میں لی ہے وہ وسیم بدامی بائی ہمانی کے جو آؤٹ لیٹس ہیں اس کو ہم نے ویڈیو لرننگ ایکسپیرینس پلیٹ فارم کو سولوشن دیا ہے جو سکسیسفلی وہاں پہ رن ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہم آگمنٹڈ ریئلٹی کے اوپر ورچوئل اسٹورس کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. تو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں یا ایسے فورمز ہیں جو کہ آن لائن شاپنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, اگر وہ اپنے ورچوئل اسٹورس کو بنوانا چاہتے ہیں, اس کی سروسز لینا چاہتے ہیں, تو اس میں ٹیک اینڈ گلوبل ان کے ساتھ کام کر سکتا ہے اور ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ سر, زبردست, اچھا لگا ماشاءاللہ. آپ کی کافی سروسز ہیں تو جو کہ آپ اس کو پاکستانیوں کے لیے آفر کر رہے ہیں اور آپ کا بہت ایک اسٹرانگ ایکسپیرینس ہے اور اسٹرانگ ٹیکنیکل پرسن ہے آپ. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک ایز یوزول بزنس مین نہیں ہیں, تو ایک اسٹرانگ ٹیکنیکل ہونے کے ناطے اور جو ایسے بزنس مین ہوتے ہیں بڑے کامیاب ہوتے ہیں. سر اب ہم آخر میں آتے ہیں کہ آپ ابھی کیونکہ ابھی ہمارے نیو ممبر ہیں تو نیو ممبر ہونے کے ناطے تعریف نہیں کرنی,
ایکچوئل فگر بتانی ہے کہ ایکچوئل پاکستان ایگزیکٹو فورم میں ابھی کچھ دنوں میں آئے، آپ کیا فیل کیا اور کیا آگے سجیسٹ کیا کرتے ہیں، اور آپ ابھی تک آپ نے کچھ ایسی پوائنٹس نوٹ کیے ہیں جس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ایک آپ نے اچھا انیشیٹو لیا، پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے آپ نے پاکستان کی فکر میں ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر گیدر کیا جو کہ کمپنیز کو رن کر رہے ہیں یا کیپیبل ہیں مینجمنٹ کو رن کرنے کے لیے، ان بزنسز کو ڈرائیو کرنے کے لیے۔ اس فورم میں آنے سے جو سب سے بڑا بینیفٹ نظر آتا ہے وہ یہ کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ کون کس ایریا میں زیادہ اسٹرانگ کام کر رہا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس کے ایریا میں جا کے کہ جی میرے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے یا میرے پاس یہ ایکسپرٹیز ہے۔ تو بینگ اے ممبر آف دس فیملی، پی ای ایف فیملی، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بزنسز کے اندر اس کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ کمرشل بزنس تو سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو ایک فیملی ٹریٹ کریں گے تو شاید ہم اور زیادہ پراسپر کریں گے، ہماری گروتھ اور ہوگی۔ جو چیز میں نے آبزرو کی ہے اور میں نے اپنے کچھ پیئر کولیگ سے بھی ڈسکس کیا ہے اس کو، وہ یہ ہے کہ جی یہ ایک بڑا منفرد فورم نظر آیا ہے اب تک، کیونکہ اس کووڈ کے پینڈیمک سچویشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ تمام لوگ جو ہیں زوم میٹنگز میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کہیں سے ویب میٹنگ کر رہا ہے، کوئی کہیں سے میٹنگ کر رہا ہے، بٹ اس کی افیکٹونیس مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ ایک ٹاپک کو لے کے نہیں چل رہے تھے۔ یہاں پہ آپ ایک فورم لے کے چل رہے ہیں، اور اس فورم کے اندر ہم ان اسٹارٹ اپس کو، ان کمپنیز کو سامنے لے کر آ رہے ہیں جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے۔ تو اگر آپ کی اس کاوش سے یہ چیز پروموٹ ہو سکتی ہے تو آئی تھنک یہ ہمارے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ جیسے لوگ سینئر جو ہمیں لیڈ کرتے ہیں، ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ایسے مواقع دیتے ہیں کہ ہم ایسے پلیٹ فارمز پہ آ سکیں اور اپنی چیزوں کو بتا سکیں، تو میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہوگی۔ میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پلیٹ فارم کو سیٹ اپ کیا ہے، اور دوسرا شکریہ اس چیز کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا آج کے اس پروگرام کے لیے۔ میری خواہش ہوگی کہ ہم آپ کے توسط سے گروپ کے تمام ممبرز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انٹریکٹ کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، بزنسز میں بھی اور ہیومینٹی گراؤنڈز کے اوپر بھی۔ That's great sir, thank you so much۔ جیسا کہ آپ نے یہ ذکر کیا، پاکستانی ایگزیکٹو فورم کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ بیسیکلی میں بڑی دفعہ بڑی جگہ لوگوں کو یہ کہہ چکا ہوں کہ یار جب پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اپنا ملک یاد آتا ہے، تو آپ کو اپنی سمجھے یوں کہہ رہے ہیں اپنی، آپ کو اپنی اوقات یاد آتی ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ پاکستان میں رہ کے تو فیل نہیں ہوتا، ہم اپنی وہ یوں سمجھے بدماشی ہے، ریسورسز ہیں، اس کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری کنٹریز میں آگے پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں پہ ہماری عزت کیا ہے اور ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ یار ہم اپنے پورے پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں جہاں پہ سوشل نیٹ ورکنگ ہو، گیدرنگ ہو، بزنس شیئرنگ ہو، جوائنٹ وینچرز کریں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اور الحمدللہ ہم بہت سکسیسفل ہوئے ہیں۔ اور ہم مزید ابھی تو ہمارا صرف فورم ڈیفینیٹلی یہ پاکستانی ایگزیکٹو فورم ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، اور ابھی جیسے کہ خان صاحب نے بتایا کہ ان کا بھی ایک ویژن تھا، ایک مشن تھا کہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ وہ کافی اتنی لمبی جاب کر چکے ہوتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو یار اتنا کما لیا ہے کیا ضرورت ہے۔ دیکھیں پھر بھی انہوں نے ایک سیٹ اپ بنا دیا، یار چلو ہم بھی بیزی رہیں گے، سب لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہ ایک سچے اور محب وطن پاکستانیوں کا ایک علامت ہوتی ہے اور وہ ان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو ہمیں بھی اور آپ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو پروموٹ کرنا چاہیے، رنگ، نسل، صوابیت، ہر چیز سے دور ہو کے اگر آپ پاکستانیوں کی سپورٹ کریں گے، ایک جان رہیں گے، ہم ہمیشہ کامیاب ہوں گے، سکسیس ہوں گے، ہمارا کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا ہمارا لاس ہو، لیکن شرط ہے سنسیر، فیر، ایک اچھا دوست ہو کے سب کی ہیلپ کرنی چاہیے، سپورٹ کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ کل دوبارہ اور ایگزیکٹو فورم سے ملیں گے، اس ممبر سے ملیں گے۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 21 آلریڈی انٹرویو کر چکے ہیں، ابھی لمبا سفر ہے ہمارے پاس، 300 ممبر ہے ہمارے پاس، تو ڈیلی کے ہم 2 بھی کریں تو ہمیں 2-3 مہینے لگیں گے۔ لیٹس سی بٹوین ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اور ٹاپک کے اوپر بھی رکھا جائے سسٹم، جیسے کہ کانسیپٹ کی کمپنی ہم ان کو انوائٹ کریں گے کسی دن کے ایک اپنے ٹاپک کے بارے میں اسپیسیفک لے کے چیزوں کو گائیڈ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ایکچوئل فیچرز کیا ہیں، فیچرز کیا ہیں۔
انشاءاللہ غائب گئے کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے کورونا سے بڑا فائدہ اٹھایا، کیونکہ ہم گھر پہ تھے اور ہم نے مطلب بڑے دوستوں نے سپورٹ کیا، ساتھ رہے. تو یہ میں سمجھتا تھا کہ پہلے جو ایک بزنس اونرز ہے نا، کیونکہ وہ بس سیلفش آدمی ہے، لیکن جب لوگوں کو قریب سے جانا نا، یقین کریں کہ میں حیران ہوں کہ بزنس مین سے سافٹ کارنر کوئی بندہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کتنے سارے لوگوں کو پال رہے ہوتے ہیں، ان کی سیلریز کے ایشوز، ان کو فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو سیلریز مینج کرنا، لوگوں کو مینج کرنا. آج کل کے دور میں ایک آدھ بندے کو مینج کرنا مشکل ہے، تو پھر بھی اتنے سارے لوگوں کو لے کے چلنا آسان نہیں ہے. لیکن پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ برکت اسی میں ہے جو ہم مل کے چلیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، اپنے ملک کو سپورٹ کریں. دیکھیں جو لوگ اپنے ملک کے لیے سوچتے ہیں نا، وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ کام کیا، نہیں، جو اپنے جیسے ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقی دوست کہتے ہیں کہ یار میرا مقصد کیا تھا. اس سے پہلے بھی ہمارے پاس ایک ممبر تھے، تو انہوں نے کہا جی میں نے ابھی 60 سال عمر میں نے جاب کی ہے اور اچھے لیول پہ کی ہے. مطلب میں ایک انٹرنیشنل کمپنی، امریکن کمپنی میں ایز اے سینئر تھا، اور میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ میں بچوں کو کلاس ہوں. لیکن میرا ایک مشن تھا کہ یار میں تو اب بوڑھا ہو گیا، تو میں نے ایک سیٹ اپ بنا دوں، ہزاروں لوگ اس کو جاب ملے گی، ان کو روزگار ملے گا. یہ مشن ہوتا ہے یہ لوگوں کا، یہ ایک سچے پاکستانی کا ہے. اور میں نے دیکھا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کا یہ ویژن ہے، مشن ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو دے بھی رہا ہے. دیکھیں کووڈ کے سسٹم میں لوگ پریشان ہیں، یہاں سعودی عرب میں باقی لوگ بزنس ٹھپ ہے، لیکن پاکستان میں لوگ خوش ہیں کیونکہ وہ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں. جب آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی سوچتے ہیں. تھینک یو سر سو مچ. تھینک یو سر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.